جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ صاحب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، فوریسٹ رینجر اور فوریسٹ انسپیکٹر میں جن جن کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا تھا، تو اب جو ہے نا کافی کینڈیڈیٹ کے جو انٹرویو ہیں وہ سٹارٹ ہونے لگے ہیں جی۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے نا انٹرویو کے حوالے سے گائیڈ لائن دوں گا۔ اگر آپ بھی جو ہے نا میری اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنی جو ہے اکیڈمی میں ایڈ کر دوں گا۔ ہم جو ہے نا تیاری کروا رہے ہیں جی فوریسٹ رینجر اور فوریسٹ انسپیکٹر کی انٹرویو کے حوالے سے۔ تو آپ سے جو ہے نا کچھ یہ بیسک کوسچنس ہیں وہ آج میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں جی۔ اچھا جی، فوریسٹ رینجر کے انٹرویو میں عام طور پر مختلف نوعیت کے سوالات کیے جاتے ہیں، جن میں آپ کے علم، شخصیت اور فوریسٹ رینجر سروس میں کام کرنے کی تیاری کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہاں 50 ممکنہ سوالات اور ان کے جوابات ہم جو ہے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ سب سے پہلے تو آپ کا نام کیا ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے اپنا نام بتانا ہے، آپ کی عمر کیا ہے یہ آپ نے بتانی ہے، آپ کہاں سے ہیں، آپ کے گاؤں شہر کا نام کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے، آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ ٹھیک ہے، اپنا جو بیسک انٹروڈکشن ہے وہ آپ نے اپنا تیار کرنا ہے، اور اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ سارا کچھ آپ نے پھر بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے جی، فوریسٹ رینجر میں آپ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ مجھے ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رہا ہے، اور فوریسٹ رینجر فورس میں شامل ہو کر میں اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آگے جو سوال ہے، فوریسٹ رینجر کے فرائض کیا ہیں؟ تو فوریسٹ رینجر کا مقصد جنگلی حیات کی حفاظت کرنا، جرائم کو روکنا اور قوانین کی حفاظت کرنا اور امن قائم کرنا ہے۔ فوریسٹ رینجر کے فرائض کیا ہیں؟ فوریسٹ جو رینجر کا کام ہے مختلف حفاظتی اقدامات اٹھانا، جرائم کی تحقیقات میں معاونت فراہم کرنا، گشت کرنا اور عوامی تحفظ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ آگے جی، آپ کے نزدیک ایمانداری کی کیا اہمیت ہے؟ ایمانداری ایک پولیس افسر کی سب سے اہم خصوصیت ہے، کیونکہ عوام کا اعتماد ایمانداری پر ہوتا ہے۔ آپ کی طاقت اور کمزوری کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنی جو طاقت اور کمزوری یہ آپ نے بتانی ہے۔ میری طاقت میری ایمانداری، محنت اور لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی صلاحیت ہے، اور میری کمزوری کبھی کبھار زیادہ محنت کرنا ہو سکتی ہے، لیکن میں اس پر کام کر رہا ہوں۔ اگلا سوال ہے جی، آپ فوریسٹ رینجر میں شامل ہونے کے بعد آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے کام کو بہتر طور پر انجام دوں اور کمیونٹی کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ آپ کے والدین کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے اپنے والدین کے بارے میں بتا دینا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کا پسندیدہ کھیل کیا ہے؟ تو آپ نے پسندیدہ کھیل اپنا بتانا ہے۔ زیادہ تر کا جو ہے نا کرکٹ ہی ہوتا ہے، تو میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے، کیونکہ یہ ٹیم ورک اور محنت کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو کسی پر تشدد دیکھنے کا سامنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں فوراً جو ہے نا متعلقہ حکام کو اطلاع دوں گا، اور اگر ضرورت ہو تو حالات کو قابو کرنے کے لیے قانونی طریقے اختیار کروں گا۔ آپ کو کس طرح کا ماحول پسند ہے؟ تو میں ایک ایسا ماحول پسند کرتا ہوں جہاں سب لوگ مل کر کام کریں، اور میں ہر صورتحال میں سکون سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو کیوں منتخب کیا جانا چاہیے؟ تو میری محنت، ایمانداری اور میرے اندر لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی صلاحیت مجھے اس عہدے کے لیے موزوں بناتی ہے۔ فوریسٹ رینجر کا سب سے اہم اصول کیا ہے؟ تو فوریسٹ رینجر کا سب سے اہم اصول جنگلی حیات کا تحفظ ہے۔ آپ کی فزیکلی فٹنس کیسی ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ میں روزانہ ورزش کرتا ہوں تاکہ اپنے جسم کو فٹ رکھ سکوں اور پولیس فورس کے کام کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی شخصیت کیسی ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ میری شخصیت محنتی، ایماندار اور تعاون کرنے والی ہے۔ آپ کے خیال میں فوریسٹ رینجر کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فوریسٹ رینجر کا کردار جنگلی حیات کو تحفظ فراہم کرنا اور جرائم کا خاتمہ کرنا ہے۔ فوریسٹ رینجر فورس کے لیے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ تو میری توقعات یہ ہیں کہ میں اپنے کام کو ایمانداری سے انجام دوں اور فوج کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالوں۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ قانون کی حکمرانی اور عوام انصاف کا فقدان ہے۔ اگر آپ کو اس وقت ایک جرم کی جگہ پر بھیجا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ میں فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دوں گا اور حالات کے مطابق قانونی طریقے اختیار کرتے ہوئے مجرم کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا پسندیدہ رہنما کون ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ میرا پسندیدہ رہنما قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے عظیم جدوجہد کی۔ فوریسٹ رینجر کے کام میں آپ کے خیال میں سب سے زیادہ چیلنج کیا ہوگا؟ تو سب سے بڑا چیلنج عوام کا اعتماد حاصل کرنا اور خطرناک صورتحال میں فیصلے کرنا ہوگا۔
آپ کے خیال میں فارسٹ رینجر اور عوام کے تعلقات کو کیسے ہونا چاہیے؟ تو فارسٹ رینجر اور عوام کے تعلقات مضبوط اور اعتماد پر مبنی ہونے چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر معاشرتی مسائل حل کر سکیں۔ اگلا سوال ہے کہ آپ فارسٹ رینجر کی فورس کا حصہ بن کر پاکستان کی خدمت کیسے کریں گے؟ تو میں اپنی پوری محنت سے عوام کو تحفظ فراہم کروں گا اور قانون کے مطابق کام کر کے معاشرتی انصاف کو یقینی بنانے کی کوشش کروں گا۔ فارسٹ رینجر کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ فارسٹ رینجر کی سب سے اہم خصوصیات ایمانداری اور عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کرنا ہونا چاہیے۔ آپ کی فٹنس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں روزانہ ورزش کرتا ہوں، دوڑتا ہوں اور جسمانی سرگرمیاں انجام دیتا ہوں تاکہ فٹ رہ سکوں۔ آپ نے کون سے اسکول میں تعلیم حاصل کی؟ میں نے ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے اسکول کا نام بتا دینا کہ کس اسکول سے آپ نے حاصل کی۔ آپ کو کس قسم کے کاموں میں دلچسپی ہے؟ مجھے عوامی خدمت کے کاموں میں دلچسپی ہے، خصوصاً قانون کے نفاذ اور کمیونٹی کی مدد میں۔ اگر آپ کا کوئی ساتھی غیر قانونی کام کرے تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں فوراً اپنی اعلیٰ اتھارٹیز کو اطلاع دوں گا اور اس معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کروں گا۔ فارسٹ رینجر کے پاس اختیارات کب استعمال کیا جانا چاہیے؟ تو پولیس کو اختیاری صورت میں استعمال کرنا چاہیے جب جنگلی حیات کا تحفظ ضروری ہو اور جب دیگر تمام طریقے ناکام ہو جائیں۔ آپ کے نزدیک انصاف کا کیا مطلب ہے؟ انصاف کا مطلب ہے کہ ہر فرد کو اس کے حق کے مطابق سلوک ملے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ اپنی زندگی میں کس چیز کو سب سے اہم سمجھتے ہیں؟ تو میری زندگی میں سب سے اہم بات میری ایمانداری، محنت اور خاندان کی حمایت ہے۔ اگر آپ کو فارسٹ رینجر فورس میں بھرتی نہ کیا جائے تو آپ کیا رد عمل ہوگا؟ اگر مجھے جو ہے نا اس فورس میں بھرتی نہ کیا جائے تو میں اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کروں گا اور دوسرے مواقع پر بھی اپنی محنت جاری رکھوں گا۔ آپ کے خیال میں پنجاب فارسٹ رینجر کی سب سے اہم پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ فارسٹ رینجر کی سب سے اہم پالیسی عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھنا اور جرائم کی روک تھام کرنا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے ایک ڈکیتی ہو رہی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ میں فوری طور پر پولیس کو اطلاع دوں گا اور اس صورتحال میں مداخلت کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا فارسٹ رینجر کے لیے کیا عزم ہے؟ تو میرا عزم ہے کہ میں اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دوں گا اور ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کروں گا۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں فارسٹ رینجر اصطلاحات کیوں ضروری ہیں؟ تو پاکستان میں فارسٹ رینجر اصطلاحات کی ضرورت ہے تاکہ فارسٹ رینجر کے عمل میں شفافیت، ایمانداری اور عوامی اعتماد کو بڑھایا جا سکے۔ آپ کا پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ تو آپ نے کوئی بھی اپنی جو پسندیدہ کتاب ہے اس کا نام بتا دینا ہے۔ آپ کے خیال میں فارسٹ رینجر فورس میں صنفی مساوات کی اہمیت کیا ہے؟ فارسٹ رینجر میں صنفی مساوات ضروری ہیں کیونکہ اس سے مختلف صلاحیتیں سامنے آتی ہیں اور بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو میرا مقصد اپنے وطن کی خدمت کرنا اور دوسروں کے لیے بہتر مستقبل کی تعمیر کرنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا چیلنج کیا سامنا کیا ہے؟ میں نے اپنی تعلیم کے دوران مالی مشکلات کا سامنا کیا مگر میں نے محنت سے ان مشکلات کو حل کیا ہے۔ فارسٹ رینجر کے لیے آپ کی کیا صلاحیتیں ہیں؟ میری صلاحیتیں میری تیز سوچ، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور بہترین ٹیم ورک میں شامل ہے۔ آپ فارسٹ رینجر میں کس شعبے میں کام کرنا چاہیں گے؟ مجھے جرائم کی روک تھام اور عوامی حفاظت کے شعبے میں کام کرنے کی دلچسپی ہے۔ فارسٹ رینجر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ فارسٹ رینجر کی ذمہ داری جنگلی حیات کی حفاظت کرنا، گشت کرنا اور جرائم کی روک تھام کرنا ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں فارسٹ رینجر میں کیسی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، فارسٹ رینجر میں تربیت، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور عوامی تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ فارسٹ رینجر کے پیشے میں آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ سب سے بڑا چیلنج جنگلی حیات کی حفاظت حاصل کرنا اور پیچیدہ حالات میں صحیح فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم سبق کیا ہے؟ تو زندگی میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ محنت اور ایمانداری کے ساتھ ہر کام کو کیا جائے۔ آگے جی فارسٹ رینجر کے آپ کو کیا فوائد مل سکتے ہیں؟ فارسٹ رینجر میں شامل ہو کر اپنے وطن کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی ترقی میں بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ سوال تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں جی۔ اگر آپ مزید تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کریں، ٹھیک ہے، میں آپ سے رابطہ کروں گا۔ اور آپ اگر تیاری کرنا چاہتے ہیں مجھ سے تو آپ مجھ سے جو ہے نا واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں اور انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا تیاری انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی اور آپ کا انشاءاللہ انٹرویو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے آپ کو جو ہے نا یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ باقی آپ محنت کریں، اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔ بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔